امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی شخص کے کامیاب یا ناکام ہونے کے پیچھے دو وجہ ہوتے ہیں، دو کارن ہوتے ہیں۔ اگر کوئی کامیاب ہوتا ہے تو کامیاب ہونے کے دو وجہ ہیں، اور اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو اس کے ناکام ہونے کے پیچھے دو سبب ہے۔ کامیاب ہونے کے لیے دو کام کرنا چاہیے، وہ دو کام کیا کیا ہے؟ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نمبر 1 اللہ کا شکر بجا لانا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہیں، چاہے دولت کی شکل میں ہو، علم کی شکل میں ہو، صحت وغیرہ کی شکل میں ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ اگر آپ شکر بجا لاتے ہیں تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر تم شکر بجا لاؤ گے، شکریہ ادا کرو گے، میں تمہیں مزید دوں گا اور دوں گا۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکرا بنو گے اور شکر بجا نہیں لاؤ گے تو ان عذابی لشدید، تو جان رکھو میرا عذاب بھی بڑا خطرناک ہے، سخت عذاب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ انسان کے کامیاب ہونے کے لیے ایک بہت بڑا سبب وہ یہ ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کا حد درجہ شکر بجا لائے۔ اور دوسری وجہ کامیابی کی، اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو دوسرا سبب یہ ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی سچی محتاجگی اور اپنی ضرورت کو ظاہر کرنا، اپنی ضرورت اور حاجت کو پیش کرنا، یوں کہہ لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا۔ اگر اللہ تعالیٰ سے آپ مدد نہیں مانگتے تو آپ کا کامیاب ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی انسان کامیاب ہوتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہوتی ہے، مگر افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے، ہم میں سے جو بھی شخص اگر کسی امتحان میں اچھے نمبرات سے کامیابی درج کرتا ہے تو اس کامیابی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور یوں سوچتا ہے یہ میری محنتوں کا صلہ ہے، میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی تو میں نے یہ نمبر حاصل کیے۔ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ آپ نے اگر سورہ کہف پڑھا ہوگا تو سورہ کہف میں ایک شاندار واقعہ، ایک کہانی بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے میں دو ساتھی کا ذکر ہے، ایک ساتھی مومن ہے اور ایک ساتھی کافر ہے۔ تو جو کافر ہے اپنے مومن دوست سے کہہ رہا ہے، دیکھ رہے ہو میرے پاس کتنے بال بچے ہیں، میری جائیداد دیکھو، میری زمین دیکھو، یہ لہلہاتا ہوا باغ دیکھو، کتنی شاندار باغ ہے، یہ سب میری کمائی کا صلہ ہے، یہ سب میری محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس مومن دوست نے کہا اکفرتا، کیا تم نے اس ذات کا انکار کر دیا جس ذات نے تم کو خلقک من تراب، مٹی سے پیدا فرمایا اور تمہیں ایک انسان چلتا پھرتا ایک ہٹا گٹا نوجوان بنا دیا، تم اس اللہ کا انکار کرتے ہو؟ اگر میرے پاس مال کم ہے، میرے پاس اگر بچے کم ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باغات پر عذاب بھیج دے اور مجھے تم سے زیادہ اچھا باغ دے دے، تم سے زیادہ اچھے اولاد مجھے دے دے۔ مومن دوست نے کہا، اور ایسا ہی ہوا، اللہ کا عذاب آیا اور ان کا پورا باغ، پوری کھیت جل کے راکھ ہو گیا۔ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی محنتوں کا نتیجہ اور اپنی محنتوں کا صلہ بدلہ سمجھا، انہوں نے اس نعمت کو اللہ کے حوالے نہیں کیا۔ تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو اس کے دو کارن ہیں۔ نمبر 1 وہ اللہ کا حد درجہ شکر بجا لاتا ہے، نمبر 2 وہ اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو، اپنی حاجتوں کو خوب پیش کرتا ہے اور گڑ گڑا کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے،
اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیاب کرتا ہے۔ اور اگر کوئی ناکام ہوتا ہے تو اس کے بھی پیچھے دو سبب ہیں ناکام ہونے کا۔ نمبر ایک، وہ انسان انتہائی بد اخلاق، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جس نے انہیں پیدا فرمایا، جس نے انہیں لوگوں کے سامنے اہمیت دی، جس نے انہیں چلنے پھرنے کی قوت، بولنے کی توانائی، ہر چیز انہیں دیا، آج وہ اللہ ہی کو بھول جا رہا ہے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو یہ ان کے ناکام ہونے کی پہلی وجہ۔ اور دوسرا وجہ یہ ہے اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا ہے، اس نتیجے میں وہ اللہ کے سامنے اپنی محتاجگی اور اپنی ضرورت کو پیش نہیں کرتا، اللہ سے دعائیں نہیں مانگتا، جس وجہ سے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، آپ کو ایک سکسیسفل انسان بننا ہے، تو ضروری ہے کہ آپ حد سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہے، اور ساتھ ہی آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، دعائیں مانگتے رہے۔ عرض کر رہا تھا کہ کامیاب ہونے یا ناکام ہونے کے پیچھے دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا شکر بجا لانا۔ نمبر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حد درجہ دعائیں مانگنا۔ اور ناکام ہوتا ہے تو اس کی بھی دو وجہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کرنا، اور نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت کو پیش نہ کرنا، اللہ سے دعائیں نہ مانگنا۔